آہستہ آہستہ کوشش کروں گا کہ مشکل باتیں بتا کے
بات آج مشکل اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کے گھر کا آپ کے گھر کا بچہ ہوں. آپ کی دعا کے لیے انشاءاللہ آپ دوسری لائن سنیں گے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے اپنے بچے کی نوکری سے. میں کہہ رہا ہوں حلال مشکلات کی مشکل کشا بدور سادہ کو شام سے دعا دے کے کامران صاحب جی مجلس میں فقط وہی پتہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ جس کے دل میں محبت علی کی مہر لگی ہوتی ہے, دوسرا بندہ بولتا ہی نہیں ہے. حلال مشکلات کی مشکل کشا بدور پہلی بار میں داد ملی ہے, دعا بھی ملی ہے, بنتی تھی میں نے لے لی ہے. شریعت میں زبان والے عزت کرے. دوسری بات کرنے جا رہا ہوں سید زیادہ دعا فرمائیے گا. حلال مشکلات کی مشکل کشا میں کی زبان میں کی حلال مشکلات کی مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. ماشاءاللہ اللہ جل وعلا کے سوچ لوں میں تو سمجھ نہیں آتی. تو بولے یہ مجلس حسین ہے. نعرہ حیدری یا اپنے آپ کو بیدار کریں. حسینی بیدار ہوتے ہیں, سوئے میں سویا حسینی نہیں ہوتا. چھوڑ کر بولے کہ مجلس میں بولنے والی عبادت ہے. آج یہاں تم بولو گے, قبر میں پھر تم نہیں بولو گے, پھر علی بولے گے. اللہ نے مشکلات کی مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم پہ. اچھا جی شاعری کی مزاج ہے. شاید جو شاعر جب یہ چار لائنیں لکھی ہیں نا بڑے عجیب و غریب انداز میں لکھی. پہلا قافیہ جب لکھا ہے پہلی لائن اس کا قافیہ چینج تھی. جب دوسری پہ آتا ہے اس کا بھی چینج ہے. دوسری کا جو قافیہ ہے وہ چوتھے کے ساتھ جا کے ملتا ہے. ان چلا چوتھے پہ آپ کی دعا لگی. حلال مشکلات کی دعوت میں نے حلال مشکلات کی مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. ڈھیروں کو پالتی سے حلال مشکلات کی مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. آسمان سے جبریل زمین پہ نازل ہوا. جبریل نے آ کے حبش کی ملکہ فضا کے سامنے ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ باندھ کے کہا ہے حبش کی ملکہ فضا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جب فضا نے کہا جبریل سوال کرے. جب جبریل نے کہا ہے حبش کی ملکہ فضا میں جانتا ہوں کہ دو جہانوں کی روٹی رزق تقسیم ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کی دودھ کی صدقے میں. یہ ہاتھ ہونے چاہیے. دو جہانوں کی فضلا دو جہانوں کی روٹی رزق تقسیم ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کی دودھ کے صدقے میں. دو جہانوں کی روٹی رزق تقسیم ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کی دودھ کے صدقے میں. لیکن حبش کی ملکہ فضا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. مجھے حبش کی ملکہ فضا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. میں جب آسمان پہ زمین پہ آتا ہوں میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں, میں ایک عجیب خیال دیکھتا ہوں, میں ایک عجیب نظارہ دیکھتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوتی ہے. فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوتی ہے. فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوتی ہے. پہلی چار لائنیں اور آپ کے حوالے سننا نصرت تیری مرضی. حلال مشکلات کی جبریل نے کہا کہ جب میں زمین پہ آتا ہوں تو میں عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا جس ہم بولنا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوتی ہے. جناب فضا نے کہا جبریل اس گھر پہ آیا ہے تو کچھ انصاف سے کر. حلال مشکلات کی مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. اور حیدر سے فاطمہ کی کرامت بھی پھیلوی ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پیر سے. آپ نے کیا یہ مقرر کرتے ہیں کسی کی بہت تقریر نہیں ملے گی. مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. حلال مشکلات کی مشکل کشا بدول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. مساجی ہے قصد فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پیر سے. ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پیر سے. عجیب منظر ہے کہ نوجوان بیٹھے ہیں اور بزرگ بول رہے ہیں اور نوجوان چھوٹے. ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پیر سے. ابھی بے شک پتہ شادی اچھا جی اس پورے مجمع سے ایک بندہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے, لاہور چلا جائے, کراچی چلا جائے, اسلام آباد چلا جائے, کوئٹہ چلا جائے, دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ چلا جائے. وہاں پہ جا کے وہاں کی عدالتوں میں جا کے کسی بھی عدالت میں جا کے یہ پتہ کروا لیں کہ جب عدالت میں کوئی کیس دائر ہوتا ہے, کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو اس مقدمے کا یہ قانون ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی ہے. جی بزرگ بیٹھے ہیں یہ شریعت قانون میں چلتا ہے, آپ اس کی واقف ہے.
یہ شریعت کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. قرآن کہتا ہے کہ عورت ناقص العقل، عورت اپنے عقل میں ہاف ہے، اس لیے جب جاگیر تقسیم کرنے کا حصہ آتا ہے تو عورت کا جیسے ہوتا ہے، بیٹے کو پتا جیسے عورت اپنے عقل میں ہاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ عورت ناقص العقل. اسی لیے جب ایک مرد کی گواہی دینی ہو، مرد نہ ہو اس کے برابر جب عورتیں ہوتی ہیں، پھر ایک عورت ہی ہوگی، پھر وہ دو عورت ہوگی جو بچے بیٹھے رہیں گے. ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی کام برابر ہوتی ہے. یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھنا، ایک مرد کی گواہی کے برابر دو عورتوں کی. اب میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ مولا علی کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی فرمان اگر قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو دبا کر دے ہمارے. آپ کیسے کہہ سکتے کہ مولا کا فرمان نہیں، قرآن نہیں، قرآن کی آیت ہے. قرآن کو پڑھا میں نہیں پایا، قرآن کو پڑھا میں 10 سال مدرسے میں پڑھوں، میں نے علم منطق فلسفہ میں نے الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے. 10 سال مدرسے میں پڑھوں، صلوات پڑھے اعلی محمد کی بارگاہ میں. قرآن کا فیصلہ ہے. اگر یہ قرآن کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہمارے اسلامی ممالک میں قرآن کا فیصلہ چلتا ہے، پھر ہمارے اسلام ممالک کے جو قانون کے عدالتیں ہیں وہاں پہ قانون کیسے لاگو ہوتا ہے؟ یہ تو قانون کا قرآن کا فیصلہ ہے. آپ بے شک آج ہی نیچے قدر میں آپ کو آئے دکھا دوں، الحمدللہ محنت کر کے ممبر پہ آیا ہوں، آپ کی دعا سے اعلی محمد کی بارگاہ میں صلوات پڑھے اعلی محمد. امام جعفر صادق کا یہ فرمان ہے کہ ہماری احادیث میں سے اگر تمہیں کوئی ایسی حدیث نظر آئے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو اسے دیوار کرے. یہ ایسا قانون اور کلیہ میں امام بتا دو، ورنہ ہم تو پھر دوسروں کی طرح گمراہ ہوتے ہیں. حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرمایا میرے عالم کی کتنی قسمیں؟ ایک حدیث ہوتی ہے مفرد، ایک ہوتی ہے ضعیف، ایک ہوتی ہے غریب، ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے غیر مطلق. 300 قسمیں حدیث کی. کس حدیث کی طرف جائیں گے آپ؟ یہ بالکل علماء کرام بیٹھتے ہیں جو اصولین ہیں، وہ اصولین کسے کہتے ہیں؟ جو عقل پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر احادیث کو، راویان کو، راویوں کی احادیث، اس راوی کو دیکھتے ہیں کہ یہ راوی، اس راوی کا جو امام کے ساتھ بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اس کا کیسا ہے، یہ کیسا رائے تو نہیں کرتا. آپ امام جعفر صادق شاگردوں میں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. یہ ہمارے برادران اہل سنت کے امام. پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام احمد بن حنبل، تیسرے امام مالک اور امام شافعی. ٹھیک ہے، اب امام جو ابو حنیفہ ہے یہ کہتے ہیں کہ میری ٹوٹل زندگی 2 سال. کس طرح 2 سال؟ کوئی بتا سکتے اس مجمع میں کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ فرمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کاشف بھائی کہ میری ٹوٹل زندگی ہے وہ 2 سال. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ رہا. ٹوٹل 2 سال، بڑی زندگی گزر گئی. زندگی کے چند آخری 2 سال امام کی بارگاہ میں گئے، امام سے علم حاصل کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو باقی زندگی گزاری ہے وہ میری زندگی تھی نہیں، یہ وہ زندگی جو میں نے امام کی کرتا. پھر ملتا ہے کہ کیا سرائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں جابر بن حیان 3-4 ہزار کتابوں کا مصنف، 20,000 سائنٹسٹ کا استاد، کئی فارمولوں کا مالک، کئی فارمولوں کا خالق جابر بن حیان. کس وجہ سے؟ میرے مالک امام جعفر صادق. اس طرح پھر احادیث کی جو ہے وہ بنتے کے اخبارین میں، اخبارین جو کہتے ہیں یہ بحث اوپر والی چھیڑ دی ہے اگر جو اخبارین ہیں وہ کہتے ہیں کہ احادیث کو وہ ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، پھر وہ تعویل کرتے ہیں. تعویل شاہی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی حدیث ہے یہ ساری ٹھیک ہے، لیکن اصولین علماء کیا کہتے ہیں؟ اصولین علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو آیات کے ساتھ ملائیں گے. اگر یہ حدیث قرآن کے ساتھ مل رہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ اس کے آپ کوئی تعلق نہیں. اب ہمارے برادران میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور حدیث کچھ، نبی کا فرمان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے.
کیا کہتے ہیں جی؟ آسمان سے جبریل نازل ہوا، نبی کا سینہ چیرا، اندر سے نفاق والا ناؤ ان کا معاذ اللہ ذالک نقل کفر نہ واجب، نبی کا سینہ چاک کیا، اندر سے کفر، کینہ، بغض، اناد سب کچھ نکالا توبہ. جب یہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ نشرح لک صدرک، اب یہ اس میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صدر چیرنا، جبکہ یہ مطلب نہیں ہے. علمی پیسے میرا ٹائم کم ہے. حضرت حیدری اپنے آپ میں ناقص الحق ہے. یہ بات 1400 سال بعد 21ویں صدی کی عدالتوں کا یہ قانون بن گیا کہ ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. ایک مرد کی گواہی میں نظر پڑ رہی شاید آپ کے نظر ہے، ایک مرد میں آپ جلدی جلدی گزر جا رہا ہوں، ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی برابر ہوتی ہے. نظر پڑی بات تو سوچنے والی ہے ہی نا کہ 21ویں صدی کی عدالتوں میں یہ قانون بن گیا کہ 1400 سال بعد کی عدالتوں میں ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. پھر آج سے 1400 سال پہلے میدان مباہلہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے. میدان مباہلہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے. میدان مباہلہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے. پھر مجھے بات کہنے دو کہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، ہر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی اٹھا. سچوں کا میدان تھا مباہلہ گزری گئی. صدق کے میدان میں کھڑی جانے لگے ہیں پنجتن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. شاید آپ کی دعا دینی ہے، میں نے جملہ آ گیا مجھے بس عطا ہو گیا، لیکن جملہ پڑھوں گا تب جب یہ ساتھ دیں گے. 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. اللہ کہ میں غلط سمجھا رہا ہوں، مطلب یہ 4 مردوں کے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جملہ میرے اس صدر سے یوں میں نکال کے آپ کے اوپر پھینک دوں گا. اب داد دینا نہ دینا تمہارا مقدر ہے. 4 مرشاد دعا کری، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. جملہ سمجھنا، مرد بھی کوئی عام نہیں، یا نبی ہے یا علی ہے.
रसूल की गोद में हुसैन, रसूल की गोद में हुसैन। अब ये तकसीम है पंजतन पाक की मैदान को बाहर बजाने की। सबसे आगे रसूल की अंगूठ को थामे के हसन, रसूल की गोद में हुसैन, फिर जनाब सैयदा और पीछे मौला अली। ठीक, दोबारा बजोगे लगा। सबसे आगे रसूल की अंगूठ को थामे के हसन, रसूल की गोद में हुसैन मौला, फिर जनाब सैयदा और फिर जनाब मौला अली सल्लल्लाहु। अब ये तकसीम थी पंजतन पाक की मैदान को बाहर बजाने की। यहाँ से पंजतन पाक जा रहे थे, वहां से ईसाई आ रहे थे। अब शाह जी मैंने चौथी लाइन में एक बात करनी है, मुझ पे फतवा मत लगाइएगा, मैं फकत शारी की मुझसे वो बात करूंगा, वरना अकीदा मेरा भी वही है जो आपका अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी वही अकीदा है, मगाली मुझे मत करना। लेकिन बात बहुत बड़ी है, आपके अज़हान में इंशाअल्लाह बैठ जाएगी बात बड़ी, फतवा मत लगाइएगा। सुनिएगा, अब पंजतन पाक की ये तकसीम जाने की, वहां से ईसाई आए थे, यहाँ से पंजतन पाक जा रहे थे, वहां से ईसाई आ रहे थे, बिस्मिल्लाह क्या कहना, यहाँ से पंजतन पाक जा रहे थे, वहां से ईसाई आ रहे थे, जहाँ से पंजतन पाक मोहम्मद अली फातिमा हुसैन जा रहे थे, वहां से नजरानी ने देखा कि पंजतन पाक आ रहे हैं, उन्होंने मोहम्मद अली फातिमा हुसैन को आते देखा। ईसाइयों ने पंजतन पाक को आते देखा, ईसाइयों ने पंजतन पाक को आते देखा, उन्होंने सब जिक्र किए, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने हमने मुबाहला ज्यादा क्यों नहीं करना, हमें माफ कर दे, हम शर्त से हम करते हैं, हम मुबाहला नहीं करेंगे, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई है। आखिर वजह क्या थी कि ईसाइयों ने पंजतन पाक को आते देखा और सर सजदे में रख लिया, माफी मांग ली, तौबा कर ली, कह दिया कि हम मुबाहला नहीं करेंगे, हमें माफ कर दे, हमसे गलती होगी। आखिर वजह क्या थी, वजह क्या थी, तो पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक जो बंदा रात के इस पहर में मुकद्दर की तरह जाग रहा है और मेरे जुमले की तारीफ करेगा, वजह क्या थी, आखिर माफी क्यों मांगी थी। मैं कहता हूं मुबाहला में जो आए थे बड़े गरूर के साथ, मुबाहला में जो आए थे बड़े गरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पर जमीन तो हो गए थे, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हाथ बोल लीजिए यही नाम पे। मुबाहला में जो आए थे बड़े गरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पर जमीन तो हो गए थे। अली के बेटों के चेहरे को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो हो गए। अली के बेटों के चेहरे को देखकर जिद थी ना ईसाइयों की कि हमेशा को अल्लाह का बेटा मान, ऐसा रोब था ऐसा नूर था कि माफी मांगा, तो हम ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं करेंगे, हम ईसा को अल्लाह का आज भी मानते हैं। अब बात आज की बता शादी, 3 किस्में हैं ईसाइयों में, 3 किस्में आज भी। नंबर 1 कैथोलिक्स, नंबर 2 प्रोटेस्टेंट्स, नंबर 3 ऑर्थोडॉक्स, ये 3 है। अब इन तीनों में क्या, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ना, ये कैथोलिक से निकले, इन्होंने निकल के यहूदियों के साथ इत्तेहाद कर लिया, लेकिन जो कैथोलिक्स हैं, अब ये जरा की वैसे आगे लेकिन छेड़नी चाहिए, लेकिन चलो मेंबर है आता जाता रहता है। अब कैथोलिक्स शादी क्या करते हैं, कैथोलिक्स जो है वो हमारी तरह वो मजहबी है, हमारी तरह वो मजहबी है, वो जनाब ईसा से मोहब्बत करते हैं और उनके साथ बहुत अटैच है, बल्कि उनका हम भी मनाते हैं, बात करने के लिए आएगी वो जनाब ईसा के हम में सीना ज़नीन कमर नहीं करते हैं। ये कैथोलिक से बेशक आप यूट्यूब पे जाकर चेक कर लें, मेरे पास बाइबल पढ़ी है, अगर किसी को नहीं यकीन आता मैं बाइबल से भी इसको बता दूंगा। अच्छा, बाइबल में फिर सरकार अली का नाम भी आता है, मौलाना जी ने फरमाया कि अना एलिया फिल इंजील में, वो भी जिसे इंजील में एलिया कहा गया। अब ये फदाइल है मौलाना जी के साथ, उस तरफ पे कभी जाएंगे। 3 है, इन तीनों में क्या है, कैथोलिक्स कहते हैं कि हम ईसा को अल्लाह का बेटे मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्होंने ईसा को छोड़ दिया, उन्होंने यहूदियों के साथ इत्तेहाद कर लिए, अब उनके साथ मिलकर वो इत्तेहाद पे कब्जा करना चाहते हैं और हमारे इस इस्लामी मालिक के साथ दुश्मनी है। ये नबी बात है, मुबाहला में जो आए थे बड़े गरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पर जमीन तो हो कैसे, अली के बेटों के चेहरे को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे, खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे। शायद तारीख में एक और रिवायत करती है, बड़ी खतरनाक रिवायत है, अल्लाह करे ये जरा जहनों में दिलों में बैठ जाए, बड़ी खतरनाक सब किस्म की रिवायत है, बड़ी अजीब व गरीब रिवायत है। जब पढ़ी थी मैंने ये सुनी थी फिर दोबारा अजीब सा मंजर बना। अब रिवायत सुनिएगा, रिवायत क्या है, वो रिवायत कहती है कि मैं एक मरतबा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर में चला,
جناب سیدہ بلند صلوات. عورت کہتی کہ میں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں جناب سیدہ کے گھر میں چلی. اب عورت کہتی ہے کہ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں جب جناب سیدہ کے گھر میں گئی، میں نے دستک نہیں دی، بلا دستک میں اندر چلی گئی. تو جو میرا سلمان پڑھ لیا. اب عورت کہتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ میں جناب سیدہ کے گھر میں بغیر دستک دیے اندر داخل ہوتا. پھر ہوا کیا؟ عورت کہتی کہ جب اندر داخل ہوئی، میں اندر چل کے گئی، میں نے سامنے ایک منظر دیکھا. اب منظر کیا تھا؟ بسم اللہ، توجہ کی کرنا، یہ ہاتھ میں لینا، توجہ کی کرنا، جوان جتنے کی تھا، توجہ کی. اب اس عورت نے منظر کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا سامنے جناب سیدہ تشریف فرما ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہنڈیاں چڑھی گئی، ہانڈی پک رہی اور سالن پک رہا. پھر دوبارہ سنا، آگ لگی ہوئی ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، اس کے اوپر ہانڈی پڑی ہوئی اور ہنڈیاں پک رہی ہے، اور جناب سیدہ اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہے. جناب سیدہ تک اپنا ہاتھ ہلا رہی ہے. اس وقت یہ منظر دیکھا، اسی جب دیکھا اس کو پسینہ آ گیا، چہرہ زرد، بدن سرد، کمر پتاری، دیکھتے ہی گھبرا گئی. گھبرائی، اس نے دیکھا، اس نے آگے نہیں بڑھی. جناب سیدہ کو خطر نہیں کیا، وہیں سے بھاگی، دوڑتی دوڑتی اپنے گھر کی. اپنے گھر میں جا کے وہ کہتی کہ میرے ابا سوئے، میں نے ابا کو جگایا. ابا میرے سو رہے تھے، میں نے ابا کو جگایا. ابا کو جگا کے میں نے کہا ابا میں ایک منظر دیکھ کے آ رہی. کیا منظر؟ اس کا بابا جان میں منظر کیا دیکھ کے آ رہا ہوں کہ میں جناب سیدہ کے گھر میں لے جیسے کہ میں بغیر دستک کے لیے آگے میں نے منظر سے کیا دیکھا کہ آگ لگی ہوئی، اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی اور جناب سیدہ اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی. جناب سیدہ اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ بھی جل رہی ہے، ہنڈیاں بھی پک رہی ہے، سالن بھی پک رہا ہے اور اس میں جناب سیدہ اپنا ہاتھ ہلا رہی اور سیدہ کا ہاتھ بھی نہیں جل رہا. سیدہ ذہن کو بنا کے سیدہ کا ہاتھ بھی نہیں جل رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، آگ جل رہی ہے، ہنڈیاں پک رہی ہے، سیدہ اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی اور سیدہ کا ہاتھ ہی نہیں جل رہا. اس کے باپ نے کہا بیٹا سوچنا بھی کبھی مت، ایسا سوچنا بھی کبھی مت. عبداللہ شاہ جی 4 مہینے میں نے آپ کے حوالے کرنی ہے، شاید اس کے بعد میں ممبر چھوڑ دینا ہے. دعائیں آپ کی چاہیے، اللہ جانے کیا کرے گا چوتھی لہر پہ. اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ جناب سیدہ کا ہاتھ نہیں جلا. اس کے باپ نے کہا سوچنا بھی مت، فاطمہ تب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ تب کبھی اسلامی نہیں بول کے فاطمہ تب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ تب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے. فاطمہ تب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ تب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے. فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے. پہلے بڑے سے اگر آپ نکل جاتا میں معافی مانگی کہ مجھے بندہ بھی گھر کا چونگا علی اور نبی کی دوسری کمر کے دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرے اور میں معافی مانگی کہ مجھے بندہ کے گھر کا چونگا علی اور نبی کی دوسری کمر کے دیتا وہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے. اس کے بعد مجھے آگے بڑھی تو میں فرمائی نہیں ہے آپ بھر کر کے اس مجلس میں جس کی بات زبان ہے اور وہ بات کو سن کر سمجھ کر پھر چپ کر دے گا. لیکن وہ فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. سننا توجہ، فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے اور جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے. ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے. سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہوں آپ کو جی، مسکرائیں، خوش ہو جائیں. یہ سرٹیفکیٹ سیدہ دے گی ہے جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے. اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے. اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے. وقت تھوڑا ہے، 4 لائنیں پڑھ کے چاہوں گا. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. ماشاءاللہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت اچھے ترکیب بیٹھے جو برادران اہل سنت میں بھی محفل کرتے ہیں اور
اپنے ممبر میں بھی بھائی شریعہ شاعر بھی ہیں اور وہاں کے بڑے پیارے مدحان ہیں. یہ جو 4 لائنیں میں پڑھنے جا رہا ہوں انہوں نے یہ 4 لائنیں ہمارے برادران میں پڑھی اور آپ یقین کرنے چاہیے اس قدر داد و تحسین اس قدر داد و تحسین کہ جب یہ محفل میں پڑھ رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ یہ رکاوٹ کر رہے تھے میں آپ کی دعاؤں سے خان بھی وہ ایسا بھی جب انہوں نے یہ 4 لائنیں پڑھی اور میں آپ کو کیا بولوں کہ اس قدر داد داد کی چھل آئی داد و تحسین کیا بات ان لوگوں کا برادران کا کیا معیار رہا ہے اس قدر داد میں حیران ہو گیا کہ یار اتنی بڑی داد کی ملتی ان 4 لائنوں میں. اب انہوں نے 4 لائنیں پڑھی ہیں آج انشاءاللہ آپ کو اگلی لائنیں میں سنا کے دوں اور یہ آپ بے شک لکھیں پھر جا کے سنانا پھر معیار بدل جائے گا. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. یہ گروپ پورا خاموش ہے نوجوان آپ خاموش ہے ذرا بولنا. فہم و خیال و فکر سے نظم کے 4 لائنیں اور یاد ہے. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. شاعری کو پسند کرتے ہیں شاعری مزاج کو پسند کرتے ہیں ذرا وہ بولیے گا سجدان دعا کریے گا. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. اگلی لائن پڑھنے جا رہا ہوں اگر میرے بس میں شادی ہوتا یہ میں اگلی لائن پرواز کر کے پڑھتا لیکن 4تھی لائن آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہاں پہ ماحول کیا ہوگا. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. میں زور بھی لگاؤں گا میرے محبت سے نفیسانہ مزاج میں 4تھی لائن آپ کے حوالے کروں گا. میں حیران ہو جاؤں گا اس بندے پہ کہ جو بندہ شیعہ بھی ہے حسینی بھی ہے علی والا بھی ہے اور وہ مجلس میں بیٹھ کے خاموش ہو گیا اس جملے میں دال نہیں خدا جانے اور وہ جانے. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ شادی رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. اور بچوں کا ذکر گھر کی ثنا نوکروں کی بات قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. نوکروں کی بات قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. قرآن تیرے گھر کا حمزہ علی دا تیری آنی چاہیے. قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین بنا حسین خواجہ معین الدین کا جملہ ہے تو سنیے گا. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. حد